نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك العلم النافع رزقا طيبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انا نسألک العافیۃ والمعافی فی الدنیا والآخرہ آمین ثم آمین۔ پیارے اہل القرآن، آج ہمارا لیسن ہے پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 94 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے گا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کی یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے موت کا حال سنا ان لوگوں کا جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ کو اور حق کو چھپاتے ہیں اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہیں کہ جو اللہ نے کہی نہیں۔ تو انہی لوگوں کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ ہمارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے انسان کی بے بسی مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بے بسی نہ عطا کرے اور نہ ہی اس طرح ہمیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور تصرف میں جو چیزیں ہیں اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک سمجھا جائے، اسے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہمارے یہ جو یعنی بزرگ ہیں یا یہ ہمارے جو ولی ہیں یہ اللہ کے یہاں سفارش کر کے ہمیں آخروی عذاب سے بچا لیں گے، یا اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے ان کے در پر جایا جائے اس نیت سے کہ ہماری یہ مشکل جو ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے اس کو پورا کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ نے اور میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ڈیٹیل سے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اب وہاں پر ہم نے اس کی تفسیر میں یہ بات پڑھی تھی کہ دعا جو ہے وہ اہم چیز ہے، اہم عبادت ہے، اور لوگ ہم یہ نہیں کہتے نماز میں شرک کرتے ہیں، نہیں، دعا میں لوگ شرک کر جاتے ہیں، حالانکہ دعا عین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ اپنے شریکوں کو جو اللہ کے شریک وہ بناتے ہیں ان کو پکارتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ دیکھیں کہ یہ ڈفرنس تو کوئی نہ رہا، کلمہ پڑھ کے بھی اگر آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اور اہل مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ مین بڑا رب پروردگار اللہ ہے، لیکن مین بڑا پروردگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے فرشتے اس کے مددگار ہیں، بت جو ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا تھا، اور آج مسلمان کلمہ پڑھ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ جو بات ڈسکس کی گئی ہے وہ یہی ڈسکس کی گئی ہے کہ شرک سے باز آنا ہے، شرک سے باز آنا ہے، کیونکہ شرک کسی حال میں معاف ہی نہیں ہوگا نا، ظاہری بات نہیں، ہر قسم کا شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہونا۔ اور اس کے لیے نا ڈیٹیل سے ہم نے جب آپ دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھیں گے پڑھیں گے، جب آپ لوگ یہ جو آیات تھی ہم نے سورۃ بقرہ کی پڑھی تھی کہ جس میں ہم نے توحید الوہیت پڑھی، توحید ربوبیت پڑھی اور توحید اسماء صفات پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے
کہ تفصیل سے دیکھنا اور ہم نے اس قسم کے شرک سے باز رہنا، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی ساری باتیں جو کہ شرک زمرے میں آتی ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے، میں نے اور آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے، یعنی وہ جو شریک بنائے گئے تھے نا، جن کو تم اللہ کا کے برابر اور قائم مقام سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری حاجت کو، تمہاری مشکلات کو ختم کر دیں گے اور تمہارے ساتھ یعنی کہ زندگی میں بھی آسانیاں دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے وسیلے سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کیا کہے گا قیامت والے دن، اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئی جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آیت نمبر 94۔ اب چلتے ہیں آگے 95 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، کہ بے شک اللہ فالق الحب والنوا، یہ نئے لفظ ہیں آپ کے لیے، آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ حبی کا مطلب دانے اور نوا کا مطلب ہے کہ گٹھلی کو پھاڑنے والا، فالق پھاڑنے والا، بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا۔ اچھا یہ فالق جو لفظ ہے یہ دیکھیں سورہ فلق میں بھی آتا ہے، فا لام قاف جو ہے نا یہ روٹ ورڈ ہے فالقو کا۔ فالقو کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب دن آتا ہے تو وہ رات کو پھاڑ کے نکلتا ہے، اس کے بڑے لمبے اور وسیع جو ہے وہ اس کے میننگ ہے فالقو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ یخرج الحی من المیت، اور وہ زندگی سے موت کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے، زندہ کو مردہ سے، اور مخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کو اللہ تعالیٰ نے پودوں کی دیا، بیج دیکھ لیں، مردہ ہوتا ہے، ڈیڈ ہوتا ہے، لیکن آپ جب اس کو زمین میں دباتے ہیں تو پھر اس سے ایک زندگی پھوٹتی ہے، ایک درخت بنتا ہے، ایک پودا بنتا ہے جو کہ جاندار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی حقیقت دیکھیں کہ انسان صرف ایک سیمن ہے، ایک بیج ہے، ایک ڈیڈ سیل ہے، جسے اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں اس کو اس طرح سے اس کی پرورش کرتا ہے کہ ربوبیت کی انتہا یہ ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ربوبیت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے، ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں اس کو، اس ڈیڈ سیل کو، اور پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ زندہ انسان۔ یہ آج تک جو ہے وہ سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود جو ہے ایک زندہ انسان نہیں پیدا کر سکی۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکم اللہ فانا تؤفکون، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام تو سارے اللہ ہی کرتا ہے، پھر تم کیوں بہکتے ہو؟ فالق الاصباحی، اور کیا کرتا ہے؟ وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے۔ یہاں بھی فالقو کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھاڑنے والا، رات کو پھاڑ کے صبح کی روشنی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جال لیلا سکن، اب یہ دیکھیں اس نے رات کو باعث آرام بنایا۔ رات جب ہوتی ہے آٹومیٹیکلی سب کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، سارے سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اس سے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے سکون کی چیزیں جو بنائی ہیں ان میں نیند بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سکون ہے انسان کو اپنے گھر میں سکون ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ پھر انسان کے لیے اللہ نے اس کی زوج میں، اس کی بیوی میں، اور بیوی کے لیے شوہر میں سکون رکھا ہے۔ پھر رات کو اللہ نے سکون کا بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ زبردست قوت والے رب کا جو ہے وہ کام ہے۔ تقدیر العزیز العلیم یعنی یہ سب کچھ زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ تقدیر یعنی اندازے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ وہو الذی، اور وہی ہے جو کہ الذی جعل لکم النجوم، جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے، لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ یہ دیکھیں اللہ نے چاند اور ستاروں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ انسان اس سے راستوں کا حساب لگا سکے، نہ کہ یہ کہ میرا آج کا دن کیسا گزرے گا، یا تقدیریں معلوم کرنا شروع کر دے۔
میرے ساتھ کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، نیک ساتھ کون سی، ان کاموں کے لیے ستارے نہیں بنائے گئے۔ آج بھی ستاروں کے ذریعے ہی سارے ریڈار چلتے ہیں، سارے سسٹم چلتے ہیں، سمت کا معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے خشکی اور سمندر میں اندھیروں میں راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو بنایا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور اسی طرح سے اللہ جو ہے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کن کے لیے؟ جو لوگ ان کا علم رکھتے ہیں۔ تو علم رکھنا، کون سا علم رکھنا؟ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن آپ کو کھول کے علم دے رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو کس کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی آیات ہے، جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب ہے۔ توحید ربوبیت کی آیات ہیں۔ ان کا ٹاپک آیات کا کیا ہے؟ ربوبیت، توحید ربوبیت۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ربوبیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایکشن سے ہے، جو اللہ عمل کرتا ہے اس کے بارے میں ہے، اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم فِي مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور اس نے ایک واحد نفس سے تمہیں پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ان کی پسلی سے، بعد میں حضرت اماں حوا آئی نا۔ تو سب سے پہلے کیا تھا؟ ایک واحد نفس، اور وہ کس کا تھا؟ وہ کون سی جان تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی تو ہے کہ اس کو یعنی پتہ ہے اس چیز کا، وہ جانتا ہے کہ کس نے کہاں اپنی جائے قرار اور ایک سونپے جانے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جائے قرار اور سونپے جانے کی جگہ جو ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ انسان کہاں پیدا ہوگا اور کہاں فوت ہوگا، کہاں سپرد خاک کیا جائے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کی قبریں خود ہی رہ جاتی ہیں لیکن مدفن کہیں اور بن جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ہیں کہ جن کو ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ پیدا ہوں گے، لیکن ایسی اللہ کی قدرت ہے، کئی بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی پیدا ہو جاتے ہیں، رہ وہ لاہور میں رہے ہوتے ہیں لیکن آؤٹ آف سٹی ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ بچوں کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں پیدا ہوں گے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں پہ راستے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے پیدا ہونے کا اور کہاں وہ زندگی گزارے گا، کہاں وہ مرے گا، کہاں وہ فوت ہوگا، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یہ آیات ہم بیان کرتے ہیں کن کے لیے؟ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب سمجھ بوجھ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سورہ آل عمران میں ہم نے یہ چیز کو پڑھا تھا کہ وہی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے جو اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آیات جو ہیں آسان بھی ہیں اور اس میں مشکل ذرا تھوڑے سے ورڈ ہیں، آپ لوگ ان کو نا لکھ لیجئے گا۔ تو آج ہماری آیات 98 تک ہیں، اس میں زیادہ مشکل ورڈز نہیں آئے ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور بھیجنا ہے۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے والا اور دین پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے والا بنائے۔ اس کلاس کی تمام تر برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں، فائدے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے پیاروں کو ہمارے گھروں میں جاری فرما دے۔ بڑی خوبصورت دعائیں قرآن کی وہ پڑھ لیتے ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔